once again, welcome back. اور 20 سیکنڈ تک آپ کو ہاتھ دھونے ہیں کیونکہ جب بھی آپ باہر جاتے ہیں اور باہر کے بعد واپس آتے ہیں تو ظاہر ہے جراثیم لگ سکتے ہیں. 99.99% جراثیم کو صاف کرتا ہے ڈیٹول. ڈیٹول کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈیٹول. اگر آپ نیم گرم پانی سے ہاتھ دھوئیں گے اور 20 سیکنڈ تک دھوئیں گے تو اس سے جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا وہ 99.99% جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. میں اس کو آپ کو دھونے کا اصل طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ نے سوپ لیا, اس کا لادر بنا لیا. لادر بنانے کے بعد آپ نے پیچھے یہ جو انگلیوں کی جگہ ہے یہاں پر اس طرح سے کیا. 20 سیکنڈ لگتے ہیں ٹوٹل. اس کے بعد آپ نے یہ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے ہاتھ کو دھویا. اینڈ دین آف کورس یہ جو انگلیوں کے ناخن ہوتے ہیں اس میں جمع ہوتا ہے تو آپ نے ناخنوں کو اس طرح سے صاف کیا. پھر اگر آپ کو اور مزید صاف کرنا ہے تو پھر آپ نے یوں کر کے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں ناخنوں کو. اس طرح سے بھی آپ نے صاف کیا. پھر یہ آپ کی جو انگوٹھی کی جگہ ہے اس کو آپ نے صاف کیا, یہ صاف کیا. یہ آپ کے تقریباً 20 سیکنڈ ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ نے اس طرح سے صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد آپ نے پانی کھولا ایسے کر کے اور آپ نے دھونا شروع کر دیا. 20 سیکنڈ کے اندر اندر آپ یہ دھو لیتے ہیں ہاتھ. اور اس کے بعد یاد رکھیے آپ نے اوپر ہاتھ نہیں لگانا. آج میں نے جان بوجھ کے وہ ٹشو نہیں رکھا ہے کیونکہ دوسرا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کلوز کیسے کرنا ہے. آپ نے ہاتھ دوبارہ نہیں لگانا ہے یہاں ورنہ جراثیم لگ سکتے ہیں. آپ نے اس طرح سے کیا اینڈ دین اس کے ذریعے آپ نے اس کو بند کر لیا اور یہ آپ کے ہاتھ دھل گئے اور 99.99% جراثیم سے پاک ہو گئے. شکریہ ڈیٹول, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں میں, ذرا مجھے بتا دیجئے پھر اس کے بعد ہم دعا کی طرف چلے جائیں گے. 30 سیکنڈ دونوں کے پاس ہیں. اس کے بعد ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں کیوں؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. اس کا اگر آپ ترجمہ اور مفہوم اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ عقل مند آدمی کون ہے, عقل مند آدمی کون ہے, ٹھیک ہے, ایک فہرست ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے. اور پھر اس کے آگے کیا فرمایا, والعاجز من اتبع نفسہ ہواها, اور عاجز آدمی وہ ہے جو اپنی نفس کی اطاعت کرتا رہے اور کہے وتمنى علی اللہ, اور اللہ پہ تمنا اور اطمینان رکھے اللہ مجھے معاف کر دے گا. یہ خسارے میں اتباع تو اندر میں, والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے, یہ بہت عاجز ترین انسان. ٹھیک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خسارے میں, تاوان میں, نقصان میں, نادان, کمزور, بے بس, عاجز وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت داؤ پہ لگا دے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب میرے غموں کو یاد کر لو گے تو تمہارے غم کم پڑ جائیں گے. تو ہم اس پہلو پہ اگر ہم آ جائیں تو ساحر بھائی نجات کا ذریعہ بن جائے اور ہم اس راستے سے نکل جلدی سے. اس سے پہلے کہ آپ کہیں میں آپ کو بتا دوں کہ پیزا پوائنٹ نے ہمیں یہ پیزاز بھیجے ہیں, بہت اچھے پیزاز ہیں. آپ پیزا پوائنٹ کی جو ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ابھی جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اس میں ڈیلیوری منگوا سکتے ہیں. آف کورس یہ کرونا کی تمام چیزیں جو ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ڈیلیور کریں گے. دیٹ مینس کہ انتہائی حفاظت کے ساتھ یہ پیزا آپ تک پہنچے گا, وچ از ویری ٹیسٹی. آپ اس کو یوز کریں, ایپ کو یوز کر لیں اور ایپ کے ذریعے آپ یہ پیزا آرڈر کر سکتے ہیں. سر قرآن کریم کی سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اللہ جل شانہ نے بنایا موت کو, پھر حیات کو, پھر زندگی کو. یہاں ذکر ہوا پہلے موت کا پھر زندگی کا. اس میں علماء مفسرین نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ اصل جو جہان ہے اصل اور نقل کا فرق ہے. آج تک انسانیت اصل اور نقل کا فرق نہیں سمجھی کہ جو آخرت کی اصل زندگی ہے, یہ جتنا جہان, اس جہان کی جتنی رونقیں, رانیاں, جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اس جہان کی نقل ہے, ورنہ پہلے موت کا ذکر نہیں آتا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی پہلے گزرتی ہے, موت بعد میں آتی ہے, لیکن قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کے اسلوب نے یہ بتا دیا الذی خلق الموت, یعنی موت یہ زندگی عارضی ہے, اصل جہان بعد میں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو, موت سے پہلے مر جاؤ. یعنی اتنی تیاری کرو کہ تمہیں موت کے وقت کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. آخری ایک لائن, مگر افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کسی مسلمان کی موت کے لیے اتنی تیاری بھی نہیں ہے جتنی کسی بارات یا ولیمے کے لیے ہوتی ہے. میں اس سے پہلے کہ احمد بشیر صاحب ایک بہت بڑے رائٹر ہیں اور ان کی ایک بڑی کمال بات ہے, اور احمد بشیر صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں عرصے تک مرا رہا اور پھر ایک روز میں اچانک زندہ ہو گیا. جب آپ اپنے آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا رب کون ہے. ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. سر دعا کریں.
اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الأمر كله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. اے رب کریم، ہم یہ ظلم نہیں سہ سکتے. اے رب کریم، ہم یہ پریشانیاں نہیں سہ سکتے. اے رب کریم، ہم یہ دکھ نہیں دے سکتے. یا اللہ، ہم یہ پریشانیاں اور نہیں جی سکتے. یا اللہ، یہ جو بیماری ہے یا اللہ، یہ برداشت سے یا اللہ ناقابل برداشت ہو گئی ہے. یا اللہ تو فضل فرما، تو کرم فرما. یا اللہ، ہم عاجز ہیں بیماری سے، تو عاجز نہیں ہے. تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ہے. یا اللہ، تو نفع کی چیز کو نقصان میں بدل دیں، تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے. اللہ، تو نقصان کی چیز کو نفع میں بدل دے، تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے. اللہ، یا اللہ تو زندگی دے، تو اس پہ قادر. تو موت دے، تو اس پہ قادر. تو خوشیاں دے، اضحک و ابکا. یا اللہ تو ہنسائے، تو رلائے. یحیی و یمیت، اغنا و اقنا. تو فقیر بنائے، تو مالدار بنائے. یا اللہ ہم سب امتحان میں. یا اللہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. یا اللہ جن کے پاس سب کچھ ہے ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. یا اللہ ہم بے بس ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہم تیرا ہی آسرا ہے، تیری حبیب کی دعائیں اللہ جو امت کے لیے مانگی تھی. یا اللہ ہم اسی دعاؤں میں سے یا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی میں وہ ساری خیر عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ. یا اللہ جو دعائیں ہمارے نبی نے مانگی تھی، یا اللہ جن شرور سے پناہ مانگا، جو خیریں مانگی وہ خیر عطا فرما. ان شرور سے یا اللہ ہماری حفاظت. یا اللہ اب ہم پہ فضل فرما. یا اللہ اب ہم پہ کرم فرما. اللہ ہم پہ کرم فرما. یا اللہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے. یا اللہ اب ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ، یا اللہ تو اب اعلان کر دے ہمارے معافی کا. یا اللہ اب یا اللہ یہ حالات یقیناً تیرے ناراضگی کے علامات ہیں. تو ناراض ہو گیا. یا اللہ تو روٹ گیا. پر یا اللہ اب ہم پوری قوم کی طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ، یا اللہ یہ آنسو چاہے جھوٹ کے ہوں، دکھلاوے کے ہوں، ریاکاری کے ہوں، پر ہے بھی تو تیرے سوا کوئی نہیں نا. اللہ ہے بھی تو کوئی نہیں. ہم پہ فضل فرما. یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات فرما. یہ ٹرانسمیشن یا اللہ ٹی وی 1 کی، یا اللہ یہ عظیم الشان ٹرانسمیشن، عظیم الشان سوالات، یا اللہ یہاں سے جو خیریں بٹ رہی ہیں، یا اللہ جو ساحر بھائی کے توسط سے ایک پیغام جا رہا ہے، اے رب کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ قبول فرما. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم پہ فضل فرما، ہم پہ کرم فرما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان. وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب. بہت سال پہلے میں کلاس 9th میں تھا، تو ایک روز
ایک انگریزی کی کتاب مجھے ملی. اس زمانے میں کباڑی آیا کرتے تھے اور تو وہاں ایک انگریزی کی کتاب مجھے ملی. اس میں کوئی ایک صفحے کا ایک سبق تھا. تو انگریزی آتی نہیں تھی تو ویبسٹر کی ڈکشنری آتی تھی اس زمانے میں. اسے کھول کے بیٹھ گیا اور ایک لائبریری میں جا کے مدد لی کسی سے. تو ایک بڑا کمال آرٹیکل تھا اور وہ جو آرٹیکل تھا بڑی خوبصورت بات کہہ رہا تھا. ذکر ہے ایک ایسے آدمی کا جسے خدا کی تلاش تھی اور وہ خدا کو کبھی اس نے جا کے لوگوں سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے, کبھی جا کے اس نے بڑے بڑے مفکرین سے پتہ کیا کہ خدا کہاں ہے. جب کہیں خدا نہیں ملا تو ایک جگہ بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگا کہ اب میں خدا کو نہیں ڈھونڈوں گا, خدا مجھے اپنے ہونے کا یقین دلائے گا. خدا مجھے اپنے ہونے کا یقین دلائے گا. اس کے بعد ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی. جہاں وہ بیٹھا تھا بالکل اس علاقے میں برف باری ہونے لگی. برف گرتی جاتی تھی گرتی جاتی تھی گرتی جاتی تھی. اس نے کہا میں نہیں اٹھوں گا. لوگوں نے کہا تم مر جاؤ گے, تم ختم ہو جاؤ گے. اس نے کہا میں نہیں اٹھوں گا. وہ برف میں یہاں تک دھنس گیا, سانس رکنے لگی. لوگوں کو امید نہیں تھی کہ کیا ہوگا اور چشم و زدن میں ہوا چلی اور وہ برف ختم ہو گئی. اور اس نے آواز حق بلند کی اور یہ کہا کہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ میں جسے ڈھونڈتا ہوں وہ میرے اندر ہے, بس اس کی موجودگی کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ حضرت علی کا ایک جملہ یاد آ گیا آپ کی بات پہ, من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. اس نے ڈھونڈ تو پہلے ہی لیا تھا جب اس نے یقین کی بات کی تھی. بریک کے بعد اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی حی علی
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا